بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو چینل یسرب کی والی میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر طرح کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، جس میں انسان، حیوان، جنات اور فرشتے شامل ہیں، اور اللہ نے انہی میں سے ان کے جوڑے بھی پیدا فرمائے ہیں۔ اس دنیا میں ان اشیاء کے وہ جوڑے بھی موجود ہیں جنہیں انسان نہیں جانتا یا دیکھ نہیں سکتا۔ ان کا اس مخلوق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج میں آپ کو اس خبر میں جنات کی شادی سے متعلق ایک دلچسپ بات بتاتی ہوں، اور یہ حقیقی واقعہ ہے جسے سن کر کسی بھی سننے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنات شادی نہیں کرتے، لیکن قرآن کریم کے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں اور بچوں کو بھی پیدا کرتے ہیں۔ اگرچہ جنات کے بچوں کو جنم دینے کا عمل انسان سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ جنات انسانوں کی طرح مادی وجود رکھنے کے بجائے روح کا وجود رکھتے ہیں، مگر یہاں پر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ کیا انسان کی شادی بھی انسانوں کی شادی کی طرح ہوتی ہے؟ یعنی کہ جنات کی شادی بھی کیا انسانوں کی شادی کی طرح ہوتی ہے؟ ان کی شادی میں نکاح پڑھایا جاتا ہے؟ یہ بات سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، اور ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادی میں ڈھول بجانا، ناچ گانا کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادی میں ڈھول بھاجے بجاتے ہیں، رقص بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی شادی میں سب سے بہترین کھانے پینے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہرن کا استعمال بہت زیادہ شوق سے کرتے ہیں، اور میٹھے میں بھی بہت کچھ رکھتے ہیں۔ ان کا کھانا انسان کے کھانوں سے بہت لذیذ ہوتا ہے، اور ان کی شادیوں میں دوسرے قبیلے یا گاؤں کے جنات سرداروں کو مہمان مدعو کیا جاتا ہے۔ جنات کی شادی میں نکاح بھی پڑھایا جاتا ہے، جس کا اعتراف ایک مولانا صاحب نے خود کیا۔ ان مولوی صاحب کا نام نواب علی شاہ ہے۔ انہوں نے واقعہ سنایا کہ رات کے کسی پہر میں سو رہا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری عادت یہ تھی کہ میں جتنی بھی گہری نیند میں ہوتا ہوں، اگر دروازے پر ذرا سی بھی دستک ہوتی ہے تو میری آنکھ فوراً کھل جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اٹھ گیا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے دو نوجوان کھڑے ہیں۔ میں نے انہیں نہیں پہچانا اور پوچھا کہ آپ کون ہو اور کس غرض سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب، ہمارے یہاں شادی ہے، ہم آپ کو نکاح پڑھانے کی غرض سے لینے آئے ہیں۔ میں نے کہا مجھے معاف کیجیے، میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں پڑوس والے گاؤں سے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے بتایا کہ اس کا نام جنجہار ہے۔ مولانا صاحب نے دل میں سوچا کہ کافی عجیب نام ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے ساتھ چل دیا۔ مولانا نواب علی صاحب بتاتے ہیں کہ مارچ کا مہینہ تھا، رات تھوڑی تھوڑی ٹھنڈی تھی، وہ دونوں میرے آگے چل رہے تھے اور میں ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ آخر کار ہم اس گاؤں کے میدان میں پہنچے جہاں پر شامیانہ سجا ہوا تھا۔ وہاں خوب رونق تھی، چہل پہل تھی، روشنی کا بھی انتظام تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک آواز ہے، خوش آمدید مولانا صاحب۔ میرے سامنے ایک شخص شلوار قمیض میں کھڑا تھا جو دولہے کا باپ تھا، اور اس کا نام سردار مانس تھا۔ سردار نے کہا کہ آئیں، میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ جب ہم تھوڑا آگے گئے تو سردار مانس نے میری ملاقات دلہن کے باپ سے کروائی، جس کا نام شرمت تھا، کیونکہ سب چہرے والے وہاں اجنبی تھے اور میرے جاننے والا وہاں کوئی بھی نہیں تھا، حالانکہ میں اس گاؤں کے بہت سے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا تھا۔ میں نے دلہن کے باپ سے عرض کیا کہ یہاں اس گاؤں کا کوئی بھی فرد موجود نہیں ہے۔ اس پر شرمت صاحب نے کہا اچھا تو یہ مسئلہ ہے۔ شرمت صاحب نے ایک لڑکے کو آواز دی اور قریب آنے پر اس لڑکے کو کچھ کہا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اس کے تھوڑی دیر بعد میں نے نظر صاحب کو آتے دیکھا جو گاؤں میں دکاندار تھے۔ اس کے بعد اور بھی جاننے والے مجھے شادی میں نظر آنے لگے، جنہیں دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا۔ میں نے نظر صاحب سے پوچھا کہ آپ کی دکانداری کیسی چل رہی ہے؟ تو انہوں نے چونکتے ہوئے بولا کہ اچھی چل رہی ہے۔ اسی میں مجھے دولہا کے والد نے کہا مولوی صاحب آئیے اور نکاح پڑھائیے، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے جا کر ان کا نکاح پڑھایا تو انہوں نے مجھے مٹھائی اور پیسے بھی دیے اور بعد میں مجھے کھانا بھی کھلایا جو بے حد لذیذ تھا۔ اس کے بعد افدا اور جنجار نے مجھے یہاں پر لائے تھے، انہوں نے مجھے گھر چھوڑ دیا اور خود بھی واپس چل دیے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ جب میں صبح ان لوگوں سے ملا جن سے میری ملاقات کل رات شادی میں ہوئی تھی تو ان سے رات کے واقعے کا ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو رات کو کہیں نہیں گئے بلکہ اپنے گھر پر سو رہے تھے اور کسی بھی شادی میں شرکت نہیں کی۔ مولانا صاحب بہت حیران ہوئے اور گھر واپس آ گئے۔ گھر پہنچ کر میں نے مٹھائی اور نکاح کے پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرا وہم نہیں بلکہ میں نے رات میں شادی میں شرکت کی تھی۔ بعد میں مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ رات میں جس شادی میں شرکت کے لیے گیا تھا وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی شادی تھی۔ دراصل جنات ہی روپ بدل کر نظر صاحب اور دیگر لوگوں کا روپ دھار کر شادی میں آئے تھے۔